چوئی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں آپ؟ خراب نہیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ گول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہوئے چوئی صاحب یہ تو پہلے ہی گول ہے، اور آپ کو پتا ہے پاکستانی ٹیم ویسے ہی بیچاری گول ہو کے کامن ویلتھ گیم سے آ رہی ہے، آپ اس کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ یہ جو ہاکی والا جو گول ہے اس میں گیند استعمال ہوتا ہے نا وہ گول، جی جی، یہ وہ والا نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یہ کوئی اور گول کر رہے ہیں آپ؟ یہ اور گول ہے، یہ مولوی حضرات جو کھاتے ہیں نا گلاب جامن، ہاں ہاں ہاں، یہ وہ گول والا گلاب جامن ہے۔ اچھا 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 اچھا، یہ اس طرح گول ہو جاتا ہے، اس طرح گھل جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، چوئی صاحب ویسے آپ نے بھی زندگی میں بڑے گول کیے ہیں، اور اچھے پہلے گول ہوتے ہوئے وہ آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیے۔ ضروری سی، اچھا وہ بھی ضروری سی، ایک گول بہت بڑا سی باہر پھینکیا نا، ہاں ہاں، سمجھ آ گئی نا؟ اچھا اچھا اچھا، وہ بھی اسی، ٹھیک ہے۔ اج اس پروگرام کی نوعیت بڑی مختلف ہے، پتہ ہے؟ اچھا اچھا، کیا آج کوئی آج اسی ہمیشہ تو میرے سیاسی گلا، سیاسی مہمان، کدے میں لاہور لے جانا ہے، وہ جو گانے گانے والے یہ وہ۔ جی 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 چوئی صاحب آپ کا حکم ہوتا ہے تو ہم یہ سارے کام تھوڑا کرتے جہا ہیں۔ سنجیدہ ایشو اس واسطے ہے کہ جب کراچی واقعہ ہوا یار، پہلے داتا دربار ہوا، جی، پھر عبداللہ شاہ غازی سے وزارت ہو گیا، بڑا افسوسناک ٹھیک واقعہ تھا ہے؟ جی، بالکل ٹھیک یہ ہے۔ کوئی میں سوچا ہے کہ یار کوئی ایک ایشو لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو شیعہ سنی انہوں لڑائیے، مولویوں نے لڑائیے آپس کے وچ۔ چوئی صاحب لمبی تقریر ہو گئی ہے، آگے بھی تو چلے نا، مہمان کیا کہیں گے؟ گل سن لیا کر، مہمان اندر والے آ رہا ہے، کوئی گل نہیں، تقریر کی کوئی گل نہیں، تقریر سن لیا کر، میں تو تقریر میں کدے کدے کرتا ہے۔ اس واسطے اسی اج بلایا ہے مدرسہ ایجوکیشن بورڈ دے چیئرمین وکیل احمد خان صاحب نے۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ، السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ انہوں بلانے کا مقصد کو سن لو بڑا، ہاں جی، یہ بھی انہوں نے کیا ہے مقصد یہ بچا کہ جتنے بھی مولوی سے جڑے کدے زندگی کرتے اکٹھا نہیں ہوئے سوائے خان تو، سیرت النبی کانفرنس تو یہ وہ سکتی مذہبی امور بھی رہ رہے، لیکن معاہدہ جڑا کرایا نا وہ بڑی گل ہے، بڑی بات۔ یہ جڑا تسی مدرسہ ایجوکیشن بورڈ بنایا ہے، پھر مولوی اکٹھے کر دیتے، یہ اکٹھے کرنے کی وجہ کی تو تواڈے کو قابو کس طرح آ گئے؟ دیکھیں جی، پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی میرا خیال ہے کہ یہ جو امیج ہے وہ ٹھیک کرنے کی بات ہے۔ بیچارے نہ ہی آپس میں ان کے کوئی اختلافات ہیں نہ کچھ، ہاں فقہی اختلاف ضرور ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے پھر یہ مسلک بھی ہیں الگ الگ، لیکن آپس میں جہاں تک مدارس کا تعلق ہے یہ اکٹھے ہیں، اور ان کی ایک ادارہ بھی ہے وہ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان، اس میں پانچوں شامل ہیں۔ یہ چوئی صاحب یہ جو وکیل صاحب ہے نا، مجھے اب یاد آیا، مجھے پتہ چلا ہے یہ مذہبی امور کے بھی وفاقی سیکرٹری رہے ہیں، کوئی ایف بی آر میں بھی رہے ہیں جس اب وہ سی بی آر تھا، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ وکالت کے سوا وکیل صاحب نے بہت سارے اہم پوسٹ پہ کام کیا ہے۔ نہیں، وکالت بھی کی ہے۔ اچھا وہ بھی کی ہے، یعنی کیریئر کا جو آغاز تھا یعنی وہ بطور وکیل کے کیا تھا، اس میں مسمہ والی بات، وکیل نال وکالت ہے۔ لیکن میں آپ سے وکیل صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ چوئی صاحب کو آپ بچپن سے جانتے ہیں، کچھ چوئی صاحب کی ہمیں بات بتائیں جی، ہم تاکہ جسے کہتے ہیں ایک یعنی گود میں انہوں نے سیاست سیکھی ہے، اور ایک اس سے اور اسی سے بڑی مہربانی چوئی صاحب، اسی سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ابتدا ہوئی ہے، پرویز الہی صاحب جو ان کے چوئی صاحب کے کزن بھی لگتے ہیں اور ان کے بہنوئی بھی ہیں، اور وہ بھی یعنی دونوں سیاست میں اکٹھے رہے اور بلکہ بزنس میں بھی اکٹھے رہے۔ میں اس زمانے میں جب یہ سیاست میں نہیں تھے، سیاسی غلطیاں بھی اکٹھے کی، ہر چیز جانتے ہیں، چپ کر جائے۔ پتہ کیا، جب آپ تنخواہ لیٹ کر دیتے ہیں یا ٹکٹ شکٹ کے بارے میں کوئی ادھر دائیں بائیں کریں تو مجھے پتا تو میں کم از کم آپ کو تھوڑا بہت بلیک میل تو کر لوں نا۔ نہیں، ٹکٹ شکٹ کی گل کریں، تنخواہ ٹائم سے مل جاتی ہے، علیحدہ گل ہے، جیسے تنخواہ ملتی ہے اتوار ہوتا ہے، بینک بند ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا، بادشاہ بنے ہیں جی چوئی صاحب۔ اچھا وکیل صاحب، یہ جو آپ نے مولویوں والی بات کی، یہ ایک چیز بتائیے جو ابھی آپ نے بنا دیا ہے، ان کا جو معاہدہ ہوا ہے، یہ ابھی آپ یہ بھی کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو تعلیمی اسناد ہیں ان کا بھی بڑا ایشو بڑا تھا؟ میں چوئی صاحب عرض کروں، اصل میں جو طریقہ کار اس وقت رائج ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانچوں اپنے خود امتحانات لے کے اور خود اپنی اسناد یہ دیتے ہیں، میٹرک کی اور ایف اے ایف ایس سی کی، اس سے آگے پھر ڈگریاں ہیں ان کی، شہادت العالیہ ہے، شہادت العالمیہ ہے۔ اب جو ان سے معاہدہ کیا اب یہ ہے کہ مثلا جو پہلی چیز ہے کہ ان پانچوں کو بورڈ کا درجہ مل جائے گا، یعنی یہ پانچوں جو ہیں یہ لائک اسلام آباد بورڈ، لاہور بورڈ، یہ ایک بورڈ کے اس میں درجے میں آ جائیں گے۔ شرائط کیا ہیں اس کی؟ یہاں بھی اب پرچے آؤٹ ہوا کریں گے؟
मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह नहीं होंगे, क्योंकि ये चूंकि थोड़ा एक सर बोर्ड में तो ये होता है सर। देखिए जी, देखें दीनी सेटअप है ना थोड़ा सा, उसमें यानी एक दुनियावी जुर्म के साथ जो है एक गुनाह का एलिमेंट भी आ जाता है चूंकि, तो दुआ ही है कि अल्लाह करे कि ये जो ये भी एक चीज आप देखें कि ये जो हमारे कई MNA MP है करीन शेख बने चंगे बने हैं, पढ़े लिखे है, डिग्री उन्होंने फाकुल मदारस से फलाफला कहीं ने डिग्री आई है। अच्छी बात है रजी, देखें क्लीन शेव होने के बावजूद वो मजहबी रुझान रखते हैं। लेकिन जो साहब आप डिग्री वो कभी मदरसे नहीं गया है, डिग्री मदरसे दी है, कभी मदरसे का मुंड देखे है, पहला कलमा नहीं आता है, नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा से ना एक बंदा नहीं, वो वैसे प्रेशर की वजह से बोल गए थे, उनको सारे कलमे आते हैं, 6 के 6 कलमे आते हैं। अब ये तो देखें जो शहादतिया आलमी इन्होंने कहा है, पता नहीं मैं अगर सही समझूं कितनी भारी डिग्री होगी, वो तो सिर्फ मौलाना फजल रहमान के सिवा उठा को नहीं सकता जनाब। शहादतिया आलमी समझा, मैं समझा शालमी की गल कर रहे हैं। नहीं चौधरी साहब आपकी क्या बात है, आपकी शालमी लग रहा है। मुशर्रफ दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਮੂਰ ਵੀ ਸੋ ਜੀ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ जी। मुशर्रफ साहब अक्सर ये कहते थे कि कुछ ऐसे मदारस हैं जहाँ पे इंतहा पसंदी की तरबियत दी जाती है, आपने तो कुछ मदरसे मेरे ख्याल विजिट भी किए थे। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उसमें मदारिस रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस शुरू करना था, तो जो हमारे 5 वफाक तंजीमात हैं इनके अकाबरीन को वो जो थी मुलाकात कराई गई थी, वहाँ पे इन अकाबरीन ने, हमारे मदारिस वालों ने परवेज़ मुशर्रफ साहब से कहा था कि जनाब अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई शहादत है किसी मदरसे की बाबत, आप हमें बताएं, हम हुकूमत पे काम नहीं छोड़ेंगे, हम उस मदरसे के खिलाफ खुद एक्शन लेंगे। एक से ज़्यादा दफ़ा जो है मुलाकात हुई अकाबरीन की परवेज़ मुशर्रफ साहब से, और वो ये नहीं बता पाए कि वो कौन से मदारिस हैं जिनकी बाबत वो तज़किरा करते हैं। आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं, ऐसे थे मदरसे? कतन मेरे इल्म में, मैं आपको कहूँ हल्फन, कोई ऐसा मदरसा है हमारे जहन में या इल्म में नहीं है। ये जो मदरसे होते हैं यहाँ पे ब्रेक भी होती है? देखिए जी, ब्रेक होती है जो एक गरीब आदमी की ब्रेक होती है। अच्छा, फिर हम भी एक ब्रेक लेंगे जी। मैंने पता लग गया है प्रोड्यूसर ने गाने कोई ना कोई गल कही होनी ना जी, ਅਸੀਂ ब्रेक नहीं लेनी, एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आ जाए। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी।